بائبل مقدس نئے عہد نامے میں یوحنا رسول اپنا دوسرا خط ایک برگزیدہ بی بی کو مخاطب کر کے لکھتا ہے۔ پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مجھ بزرگ کی طرف سے اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام۔ کچھ علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خط خاص طور پر ایک بی بی کو مخاطب کر کے لکھا گیا، لیکن نئے عہد نامے کی کتب میں اس خط کا عنوان دوسرے انفرادی اشخاص کے نام لکھے گئے خطوط کی طرح کیوں نہیں؟ یہ برگزیدہ بی بی کون ہے؟ اگر یہ برگزیدہ بی بی کسی خاص شخصیت کی نمائندگی کرتی ہے تو پولس کے چند انفرادی خطوط کی طرح یہ خط بھی ایک ذاتی اور انفرادی خط ہو سکتا ہے، اور ہم اس وجہ سے اس کو فرشتے مسلمہ سے خارج نہیں کر سکتے۔ اس برگزیدہ بی بی کی شخصیت کے تعلق سے علماء دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ علماء اس برگزیدہ بی بی کو لفظی معنوں میں لیتے ہیں اور کچھ علماء تمثیلی یعنی مجازی معنوں میں۔ ایسے علماء جو اس برگزیدہ بی بی کو لفظی معنوں میں لیتے ہیں وہ اس برگزیدہ بی بی کو یوحنا رسول کا قریبی رشتہ دار گردانتے ہیں، جس سے یوحنا رسول کی گہری واقفیت تھی۔ یہ علماء اپنے دعوے کو ٹھوس ثابت کرنے کے لیے چند نکات پیش کرتے ہیں۔ یوحنا رسول نے اپنا دوسرا خط اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کو لکھا۔ 13ویں آیت سے یہ نکتہ مزید مضبوط ثابت ہوتا ہے، جہاں لکھا ہے، تیری برگزیدہ بہن کے لڑکے تجھے سلام کہتے ہیں۔ یوحنا رسول کے دوسرے خط کی پہلی آیت میں یوحنا رسول کے سلام و آداب کا طریقہ یوحنا رسول کے تیسرے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ملتا ہے، اور دونوں ہی خطوط میں کسی خاص فرد کو مخاطب کر کے یوحنا رسول یہ خطوط لکھتا ہے۔ یوحنا رسول کے دوسرے خط کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام جن سے میں اس سچائی کے سبب سے سچی محبت رکھتا ہوں جو ہم میں قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سے یوحنا رسول کا تیسرا خط پہلی آیت میں یوحنا رسول فرماتے ہیں، مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں۔ ان دونوں خطوط میں یوحنا رسول کا سلام و آداب کا طریقہ ایک سا ہے۔ اگر یوحنا رسول کا برگزیدہ بی بی سے مراد کلیسیا ہے تو فرزندوں سے مراد کیا لینی چاہیے؟ کیا فرزند کلیسیا میں شامل نہیں؟ کیا وہ کلیسیا سے فرق ہیں؟ تو پھر یوحنا رسول برگزیدہ بی بی کے علاوہ فرزندوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کچھ علماء برگزیدہ بی بی کو مجازی اور تمثیلی معنوں میں لیتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا رسول کا برگزیدہ بی بی سے مراد کوئی خاص کلیسیا یعنی مقامی کلیسیا یا عالمگیر کلیسیا ہے۔ اس نظریے کی حمایت میں وہ چند نکات پیش کرتے ہیں۔ یوحنا رسول پہلی آیت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ برگزیدہ بی بی صرف یوحنا کو عزیز نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو سچائی سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں بیان ہے، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ سب بھی محبت رکھتے ہیں جو حق سے واقف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف یوحنا رسول ہی اس برگزیدہ بی بی سے واقف نہیں بلکہ وہ سب جو حق سے محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ نکتہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برگزیدہ بی بی کسی شخصیت کی طرف اشارہ نہیں بلکہ کسی مقامی کلیسیا کی طرف اشارہ ہے۔ یوحنا رسول اس خط میں بی بی کو مخاطب کرنے کے لیے واحد اسم ضمیر تم یعنی یو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن 8ویں آیت میں وہ واحد اسم ضمیر یور سیلف کی بجائے جمع اسم ضمیر یور سیلفز کو استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں لکھا ہے لک ٹو یور سیلفز، اردو ترجمہ ہے اپنی بابت خبردار رہو۔ اگر یہ واقعی کوئی عورت ہے تو یوحنا رسول جمع اسم ضمیر کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ 5ویں آیت میں یوحنا رسول لکھتا ہے، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور انگریزی ترجمے میں ہے وی لو ون این ادر، اور ون این ادر زیادہ لوگوں کے آپس میں باہمی تعلق کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے جب یوحنا رسول یہ درخواست کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو تو یہ عورت اور بچوں پر لاگو نہیں ہوتی بلکہ ایک مسیحی معاشرے یا ایک مسیحی کلیسیا پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ معلومات کے مطابق ہم اس مسئلے کا درست حل بیان نہیں کر سکتے
کہ آیا یہ خط یوحنا رسول کسی خاص عورت کو مخاطب کر کے لکھتا ہے جیسے وہ اس خط میں برگزیدہ بی بی کہتا ہے، یا یہ خط کسی کلیسیا یا مقامی کلیسیا کو لکھا گیا؟